الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ محترم ناظرین، رمضان کی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ چل رہا ہے، اور اسی کی مناسبت سے اعمال رمضان کو سلسلہ وار بیان کیا جائے گا، اور یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے کہ جس میں روزے کے فضائل کو بیان کیا جائے گا۔ کسی بھی عمل کے فضائل کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ اس عمل کی قدر و قیمت پتہ ہو جائے۔ جب اس عمل کی قدر و قیمت پتہ چل جائے گی تو اس پر عمل کرنا پھر مشکل نہیں رہتا۔ روزہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے، جیسے کہ نماز، زکوٰۃ، حج یہ ارکان اسلام میں سے ہیں، ایسے ہی روزہ بھی ارکان اسلام میں سے اور یہ فرض ہے۔ اب اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھتا تو یہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، ایک فرض کو چھوڑ رہا ہے۔ اور اگر ایک آدمی ایسا ہے جو روزہ رکھتا بھی نہیں ہے اور اس کو فرض بھی نہیں مانتا، جو فرض تو مانتا ہے لیکن اس کا مذاق اڑاتا ہے، تو ایسا کرنا یہ انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ بہرحال تو روزے کے فضائل سے متعلق صحیح بخاری شریف میں امام بخاری نے ایک حدیث نقل کی ہے: من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان کے مہینے میں ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب معلوم ہوا کہ روزہ رکھنے سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن یہ جو گناہ معاف ہوتے ہیں تو یہ صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ چنانچہ احادیث میں جہاں کہیں بھی یہ ذکر آتا ہے کہ کسی عمل سے گناہ معاف ہو رہا ہے تو وہاں شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں، کبیرہ نہیں۔ تو اگر روزے کے ساتھ کوئی سچی توبہ بھی کر لے تو صغیرہ کے ساتھ کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جائے گا۔ تو بہرحال روزے کی پہلی فضیلت تو یہ ہوئی کہ اس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح روزے کے فضائل سے متعلق امام بخاری نے ایک اور حدیث نقل کی ہے بخاری شریف میں، دیگر کتب حدیث میں ترمذی وغیرہ میں بھی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم کا یعنی انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کہ وہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں۔ اب اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم جو بھی اعمال کرتے ہیں تو وہ سارے اللہ کے لیے ہوتے ہیں، تو یہاں خاص روزے کو ہی کیوں اپنے ساتھ خاص کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تو شارحین حدیث نے اس کی مختلف وجہ لکھی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو خاص اپنے لیے اس لیے کیا ہے کہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، تو ان میں ریا دکھلاوا ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، جبکہ روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں دکھلاوا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چونکہ خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ چونکہ نماز کی ایک ظاہری صورت ہے، حج کی ایک اس کے ارکان کے اعتبار سے ظاہری صورت ہے جو دیکھنے سے معلوم ہوتی ہے، تو وہاں ریا ہو سکتی ہے، دکھلاوا ہو سکتا ہے، لیکن روزے کی تو ظاہر ہے کہ کوئی ایسی ظاہری صورت نہیں ہے، تو اس میں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ خالص عمل ہے اللہ کے لیے، اس لیے اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی۔ دوسری وجہ یہ لکھی گئی ہے کہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں تو وہ اللہ کے غیر اللہ کے نام پر کی گئی ہیں۔ روزہ ایک واحد ایسی عبادت ہے کہ جو کبھی بھی کسی غیر اللہ کے نام کے لیے نہیں کی گئی ہے، اس وجہ سے اس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف کی۔ اور تیسری وجہ بعض شارحین نے یہ لکھی ہے کہ روزے کی نسبت اپنی طرف کر کے اس کے مقام اور مرتبے کو ظاہر کیا گیا، جیسے کہ مساجد ہے، مساجد اللہ کے گھر ہے، مسجد کی نسبت اللہ کی طرف کرنا، یا کعبہ کی نسبت اللہ کی طرف کر کے کعبۃ اللہ جو کہا جاتا ہے، یہ اس کی عظمت اور مقام کو ظاہر کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ نے روزے کی نسبت جو اپنی طرف کی ہے، اس کی عظمت اور اس کے مقام کو ظاہر کرنے کے لیے کی۔ پھر اسی حدیث پر دوسرا سوال یہ ہوگا، چونکہ اگلے جملے میں فرمایا کہ انا اجزی بھی، کہ میں اس کی جزا دوں گا۔ اب سوال یہ ہوگا کہ جتنے بھی اعمال انسان کرتا ہے تو سب کی جزا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، پھر خاص طور پر روزے کی جزا کو اور روزے کے بدلے کو اللہ نے اپنی طرف کیوں منسوخ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بقیہ اعمال جو ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا بدلہ تو فرشتوں کے ذریعے سے دلوائیں گے،
لیکن روزہ ایسی عبادت ہے، اس کا بدلہ بیچ میں فرشتے کا واسطہ نہیں لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ خود عطا فرمائیں گے، اس لیے اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی۔ اسے یوں سمجھیے کہ جیسے بادشاہ کسی کو کوئی چیز دینا چاہے تو ایک یہ ہے کہ وہ اپنے ملازمین کے ذریعے سے، اپنے کارندوں کے ذریعے سے دلوائے، تو بہرحال ملنے والے کو وہ چیز مل جائے گی، لیکن اس میں اس درجے کا اعزاز نہیں ہے جو کہ اس صورت میں ہے کہ جو بادشاہ خود دے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ خود دے رہے ہیں، تو اس سے بھی اس عمل کی اہمیت اور اس کا مرتبہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں یہ فرمایا گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ انا اجزی بھی، کہ میں اس کی جزا دوں گا۔ اب کتنی جزا دوں گا اس کا یہاں ذکر نہیں ہے، اس کو مخفی رکھا گیا ہے، مبہم رکھا گیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ ویسے تو اعمال پر ثواب دیے جانے کا ضابطہ یہ ہے کہ 10 سے لے کر 700 گنا تک عمل کا اجر جاتا ہے، اخلاص ہو تو اس سے بھی بڑھ سکتا ہے۔ روزے کے یہاں اجر کو ذکر نہیں کیا گیا ہے، تو وہ بے انتہا اجر ہے، کیونکہ ہم جب دنیا میں کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں بدلے کے طور پر تو اپنی حیثیت اور اپنی گنجائش کے مطابق دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے پر اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح اس حدیث کے اگلے جملے میں فرمایا ہے وَلَا خَلُوفُ فَمِ السَّائِلِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک روزے دار کے منہ کی بو جو معدہ خالی ہونے کی وجہ سے آتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب، مشک قیمتی ترین خوشبو ہے، اس سے بھی اللہ کو محبوب۔ اب روزے دار کے منہ کی بو جب اللہ کو اتنی محبوب ہے تو خود یہ روزے دار کتنا اللہ کو محبوب ہے۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا اہم اور کتنا عظیم حکم ہے، لہٰذا اس کا اہتمام کرنا چاہیے، غفلت سے اور بے دہانی سے اس کو توڑنا نہیں چاہیے۔ روزہ بغیر عذر شرعی کے توڑنا یہ انتہائی بڑا جرم ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، ترمذی میں حدیث ہے کہ اگر انسان رمضان کا کوئی روزہ بغیر عذر شرعی کے توڑ دیتا ہے تو اگر ساری زندگی بھی روزے رکھے تو رمضان کی ان برکات کو نہیں پا سکتا۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں ہمیں رمضان کے اس مقدس مہینے میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اسی طرح کے مزید دینی اور علمی اور اصلاحی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔